अस्सलाम वालेकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूँ सारा इलियास। जूं 8 फरवरी के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों की सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है। कई अहम उम्मीदवार मैदान में हैं तो कई मानूस चेहरे मुख्तलिफ वजूहात के बाइस मंजर से गायब हैं। कोई इन इंतखाबात को उम्मीद की किरण समझता है तो किसी के लिए ये अब तक के सबसे मायूस कुन इलेक्शन है। आज भी हम अहम सियासी जमातों ने मुख्तलिफ शहरों में अपने पावर शो मुनक्किद किए हैं। हमने देखा इसको। मियाँ शहबाज शरीफ ने मंडी बहाउद्दीन में सियासी मैदान सजाया तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मिशन पंजाब के तहत गुजरात में जियालों का लहू गरमाया। मरियम नवाज की बात की जाए तो उन्होंने लाहौर में अपने हलके में आवाम से खिताब किया और मौलाना फजल रहमान ने मुल्तान के एक जलसे में शिरकत की। इलेक्शन सेल में हम आपको मुल्क भर के अहम सियासी मुकाबलों के हवाले से रोज आगाह करते हैं। इसी सिलसिले में हम चलते हैं सबसे पहले सुहेल बड़ाई साहब की जानिब, जो आज हमें सरगोधा डिवीजन की इंतखाबी सूरत हाल और सियासी नशीबो फराज के बारे में आगाह करेंगे। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएं कि सरगोधा डिवीजन सियासी तौर पर अहम क्यों है और इसमें कौन कौन से अजला शामिल हैं। ये भी बताइएगा साथ कि माजी में कौन से अहम सियासतदानों का ताल्लुक जो है वो सरगोधा से था। देखिए जी, सरगोधा डिवीजन में 4 अजला हैं: सरगोधा, खुशाब, मियाँ वाली और बखर जी। ये जो सरगोधा डिवीजन है ये आज से अहम नहीं है। जब से अंग्रेज़ों के दौर से जो है यहाँ पर इंतखाबी मामला शुरू हुआ, सियासी मामला शुरू हुआ, तो उस ज़माने से ही ये अहम है कि जो पंजाब, मुत्तहिदा पंजाब था उस ज़माने में, उसके जो दूसरे वज़ीर आज़म थे वो खिज़र हयात टिवाना थे, जो जनरल उमर हयात टिवाना के बेटे थे। और जब पाकिस्तान बना है तो उससे पहले खिज़र हयात टिवाना जो है वही जो थे वज़ीर आज़म थे। उस वक़्त वज़ीर आज़म कहा जाता था पंजाब के वज़ीर आला को। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म सर फ़िरोज़ ख़ान नून जो थे, उनका तल्लुक़ भी सरगोधा डिवीजन से था। वो भी वज़ीर आज़म रहे। इससे पहले गवर्नर मशरक़ी पाकिस्तान रहे। और ये जो गवादर है ये उनके दौर में ही जो है पाकिस्तान में शामिल किया गया था ख़रीद कर। तो इसी तरह अब आज भी अगर उसकी अहमियत देखी जाए तो इमरान ख़ान का तल्लुक़ मियाँ वाली से है। नवाब अफ़काला बाग जो कि गवर्नर पंजाब रहे हैं और उनका आज तक नाम है, वो भी मियाँ वाली से थे। तो ये इस शुरू से ही सियासी तौर पर इस खित्ते की बड़ी अहमियत है। और जिस तरह हमने रावलपिंडी डिवीजन के बारे में ये कहा था कि बहुत से जो अस्करी हलके हैं उनका तल्लुक़ इस इलाके से है, इसी तरह जो सरगोधा डिवीजन है इसकी भी काफ़ी वहाँ पर जो है अस्करी हलकों में मौजूदगी है। जनरल हमीद गुल जो थे वो सरगोधा के रहने वाले थे। और इसी तरह बहुत से जनरल जो है वो इस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, वादी हसून से, मियाँ वाली से। तो इसलिए इसकी अहमियत सियासी भी है, अस्करी भी है। और फिर इसके अलावा ये भी रहा कि ये किसी ज़माने से लेके आज तक मार खुदादा लक का ज़िक्र कर लें या और अनवर अली चीमा का ज़िक्र कर लें, ये वो सदाबहार लोग थे कि जो किसी भी हुकूमत के बनाने या किसी भी हुकूमत के तोड़ने में अहम किरदार अदा किया करते थे। और इन लोगों के बारे में ये कहा जाता था कि ये पार्टियां भी बदलते रहते हैं। और पार्टियां इसलिए बदलती हैं, वो कहते हैं हमारी पार्टी इक़्तिदार है, हमारी पार्टी जो है वो जो कोई सियासी पार्टी नहीं है। तो लेकिन बहरहाल अब भी इसकी जो सियासी अहमियत जो है वो अब बरकरार है जी। अच्छा सुहेल साहब, हालिया दिनों में कौन कौन सी अहम शख्सियात सरगोधा से सियासी मैदान में हैं, इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, मौजूदा जो अगर इस इलेक्शन का अंदाज़ा लगाया जाए कि इस इलेक्शन में कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं, तो जैसे मियाँ वाली है, अब भी इमरान ख़ान की वहाँ प्रेजेंस है, लेकिन वो ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे अपने मुकदमात की वजह से। और उन्होंने अपने एक वर्कर को टिकट दिया है, लेकिन बाकी शादी खेल वहाँ पे उनके मुकाबले में है। पहले भी उबैदुल्ला शादी खेल जो थे, जो गुलाम रसूल शादी खेल के बेटे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह अगर जो है वहाँ नवाबजाद गान काला बाग में से मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जो कि जो है मलिक वहीद के बेटे हैं। नवाब काला बाग जो थे उनके पोते हैं, पड़पोते हैं बल्कि। तो ये इस वक्त मियाँ वाली की जो सूरत हाल है। और उसके बाद अगर हम आएँ खुशाब में, तो खुशाब में जो है पधराड़ियों की सियासत जो है वो अब भी अरूज पर है। और
شاکر بشیر صاحب جو ہیں وہ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور عمر اسلم آوان صاحب جو ہیں وہ ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا تھا، لیکن اب ظاہر ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ حصہ لے رہے ہیں۔ سمیرہ ملک صاحبہ جو کئی دفعہ وہاں سے نون کے ٹکٹ پہ وہ اور ان کا بیٹا لڑا تھا، ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ اب الیکشن بھی نہیں لڑ رہی، تو یہ خوشاب کی صورتحال ہے۔ اب اگر ہم اس کے بعد آتے ہیں ضلع سرگودا کی طرف، تو ضلع سرگودا میں انور علی چیمہ صاحب کے بیٹے جن کو شہنشاہ تعمیرات کہا جاتا تھا، تو وہ بھی سدا بہار رکن اسمبلی، قومی اسمبلی رہے ہیں، لیکن عامر سلطان چیمہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ان کا مسئلہ ہی رہا، کچھ عرصے کے لیے وہ رہے، کچھ عرصے کے لیے ان کے رائیول ذوالفقار علی بھٹی جو ہے وہ ایم این اے رہے، تو اس دفعہ پھر ان کا مقابلہ ہے، لیکن عامر سلطان چیمہ آزاد ہیں اور ذوالفقار علی بھٹی جو ہیں وہ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ کلیار فیملی کے ایک نوجوان ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ضلع سرگودا میں سہیل صاحب انتخابی صورتحال ہے کیا، اور یہاں پر کون سے اہم مقابلے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ضلع سرگودا میں بڑی دلچسپ انتخابی صورتحال جاری ہے۔ سب سے جو دلچسپ ہے مجھے حلقہ لگا ہے وہ NA82 ہے، یہ بھلوال تحصیل کا حلقہ ہے، اور یہاں سے پراچے کسی زمانے میں بڑے امپورٹنٹ پراچا فیملی ہوا کرتی تھی، پھر پیر صاحبان آف بھیرا شریف جو ہیں وہ بھی امپارٹنٹ رہے، لیکن اب کافی عرصے سے جو بھرت فیملی ہے وہ رول لے چکی ہے۔ یہ ڈاکٹر مختار بھرت ہیں، وہ ایم این اے رہے پچھلی دفعہ، اور ان کے والد ڈاکٹر اعجاز بھرت تھے، ان کا لاہور میں ایک ہسپتال بھی ہے، اور ان کو اس وقت جو پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں ان کے یہ بھانجے بھی ہیں، تو اس لیے ان کو کئی ایڈوانٹیج ہے، ایک طرف تو نون کا ایڈوانٹیج، دوسری طرف ان کی اپنی رشتہ داریوں کا ایڈوانٹیج۔ اب لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو نون کے اندر جو ان کی سپورٹ تھی اس میں کئی بغاوتیں نظر آ رہی ہیں۔ مثلا نون فیملی، جو سرفروز خان نون کے جو پوتے ہیں عدنان نون، انہوں نے ابھی بلاول بھٹو کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہیں وہ ندیم افضل چند کو سپورٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی پہ ڈاکٹر مختار بھرت کے مقابلے میں، اور دوسری طرف جو پیر آف بھیرا شریف ہیں امین الحسنات صاحب، جو یہاں سے ایم این اے بھی رہے، اور ان کا بھی کافی انفلوئنس ہے، رائیول گروپ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی نون فیملی کے ساتھ مل کے پالیٹکس کر رہے ہیں اس دفعہ، اور یہ بھی نون کے پالیٹکس کے خلاف ہے۔ جو پیر فاروق شاہ صاحب ہیں ان کو صوبائی اسمبلی میں ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس طرح سے نون اور پیر مل کے نون کے خلاف سرگرم عمل ہیں، جو کہ جو ہے ماضی میں نون کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ دوسری طرف ندیم افضل چند کو سب جانتے ہیں، یہ حاجی افضل چند صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کا حلقہ جو آبائی حلقہ ہے وہ تو ساتھ والا ہے منڈی باولدین کا، لیکن یہ یہاں آ کے بڑے کامیاب ہوئے، اور بڑی کامیابی سے انہوں نے سیاست کی ہے، اور ملکی سطح پر جو ہے اپنا نام بھی کمایا ہے۔ پراچے جو ہیں وہ کسی زمانے میں اس سیٹ سے بہت اہم ہوا کرتے تھے۔ احسان الحق پراچا اسی سیٹ سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اور محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے میں وزیر خزانہ بھی رہے تھے، تو لیکن اب بھی ان کی طرف سے ہارون صاحب جو ہیں وہ ان کی سیاست میں نمائندگی کرتے ہیں، کیا وہ بھی کوئی اس میں انفلوئنس ڈال سکیں گے یا نہیں؟ ہارون احسان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا ہے، لیکن اب وہ بھی ظاہر ہے ان کو آزاد الیکشن لڑنا پڑے گا، تو دیکھتے ہیں ہارون احسان پراچا کیا اپنے ماضی کے فور فادرز جو ہیں کیا ان کی ریوائیول کر سکیں گے، مختار بھرت اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکیں گے، یا نونو اور پیروں کے جانے کے بعد جو ندیم افضل چند ہے اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ سرگودا کا دوسرا جو حلقہ بہت اہم ہے وہ ہے NA85 سرگودا، تو یہاں پہ جو روایتی حریف ہیں وہ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، جو کہ نون کی طرف سے پچھلی دفعہ بھی ایم این اے کے امیدوار تھے، اور دوسری طرف آزاد امیدوار عامر سلطان چیمہ جو ہیں وہ ہیں، اور
جو پی ٹی آئی نے ایک نوجوان کلیار ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دیا ہے. تو یہ روایتی طور پر تو یہ حلقہ انور علی چیمہ صاحب کا ہے. شہنشاہ تعمیرات کہلاتے تھے اور سدا بہار ایم این اے رہے. ضلع کونسل سرگودا کے جو تھے وہ چیئرمین رہے. بڑی ان کے زمانے میں تعمیر و ترقی ہوئی. عامر سلطان چیمہ صاحب ان کے بیٹے ہیں اور ان کا بیٹا بھی آگے سے ایم پی اے رہا ہے پچھلی دفعہ. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف سے جو ہے نکلنے کے بعد عامر سلطان چیمہ صاحب جو ہیں وہ کیا اتنے ہی ووٹ لے سکیں گے. دھڑا تو ان کا بڑا مضبوط ہے لیکن کیا کلیار صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ لے کے عامر سلطان چیمہ کو کمزور تو نہیں کر دیں گے. دوسری طرف ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹی کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ پچھلی دفعہ بھی نون سے تھے, اس دفعہ بھی نون سے تھے. یہاں بھی بڑی دلچسپ صورتحال رہی کہ کچھ عرصہ جو ہے عامر سلطان چیمہ صاحب جو ہے ایم این اے رہے اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے ذوالفقار علی بھٹی جو ہیں وہ بھی ایم این اے رہے, کیونکہ عدالتوں میں ان کی جو جنگ ہے وہ چل رہی تھی. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ضلع خوشاب میں اہم سیاسی پیش رفت ہوئی اور سابق وزیر سمیرہ ملک ٹکٹ نہ ملنے پر مسلم لیگ نون چھوڑ چکی ہیں, تو یہاں پر انتخابی صورتحال کیا ہے؟ لیکن یہ این87 خوشاب جو کہ وادی سون کا حلقہ ہے, یہاں بھی بڑی انتخابی صورتحال بڑی ہی دلچسپ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ حلقہ کافی عرصے سے ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیں, گاؤں کہہ لیں, پدراڑ, وہی اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور اس دفعہ بھی پدراڑ کے ہی سارے مین جو ہیں وہ رائیول ہیں. ایک طرف تو آپ کو شاکر بشیر اعوان نظر آتے ہیں, نون لیگ کے امیدوار. شاکر بشیر اعوان جو ہیں یہ بشیر اعوان صاحب کے بیٹے ہیں, ملک کرم بخش اعوان کے جو ہیں پوتے ہیں. اور بشیر اعوان صاحب بھی یہاں سے ایم پی اے رہے اور ملک کرم بخش اعوان صاحب ایم این اے رہے بھٹو دور میں اور بعد میں. تو یہ دوسری طرف انہی کے جو رشتہ دار ہیں ملک نعیم اعوان, انہوں نے پھر ان کو سیاست سے میں شکست دی تھی. اب ان کے بھانجے عمر اسلم اعوان صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن اب ظاہر ہے انہیں بھی آزاد الیکشن لڑنا پڑے گا. اور تیسرے جو ہیں علی سانول اعوان صاحب, یہ جنرل سلیم ملک کے بیٹے ہیں, بریگیڈیئر سانول کے جو ہیں پوتے ہیں, اور یہ بھی جو ہے عمر اسلم اعوان صاحب کے کزن ہیں, کیونکہ بریگیڈیئر سانول کے دو بیٹے تھے, ملک نعیم اعوان اور جنرل سلیم. تو یہ علی سانول جو ہیں یہ سلیم صاحب کے بیٹے ہیں اور عمر اسلم صاحب جو ہیں وہ ملک نعیم اعوان کے بھانجے ہیں. جو یہاں سے پچھلی دفعہ ایم این اے تھی سمیرہ ملک, ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور انہوں نے اگرچہ اپنے خاوند, اپنے بیٹے, اپنے کاغذ جمع کرائے تھے, لیکن چونکہ ٹکٹ نہیں ملا تو وہ خاموش ہو گئی ہیں. لا تلقی کا اعلان کر دیا ہے, نون لیگ چھوڑ دی ہے اور آئی پی پی کے ساتھ ہیں اب وہ. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دفعہ بھی کیا پدراڑی سیاست جو ہے اس میں سے کون سا کزن, کون سا رشتہ دار کامیاب ہوگا, یا کس دفعہ کوئی تبدیلی کی توقع جو ہے وہ کی جائے گی. سہیل صاحب ضلع میاں والی کی اگر بات کریں تو یہاں کون کون سے اہم سیاسی رہنما حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں؟ دیکھیں جی, میاں والی بڑا اس وقت پورے پاکستان میں بڑا اہم حلقہ ہے. یہ NA89 میاں والی ہے. یہاں سے پچھلی دفعہ عمران خان صاحب جیتے تھے, اس سے پچھلی دفعہ بھی جیتے تھے. یہاں اب اس دفعہ نون کے تو وہی امیدوار ہیں, عبید اللہ شادی خیل صاحب, جو غلام رسول شادی خیل صاحب بہت بڑے کنٹریکٹر تھے, جو ہے ایم پی اے بھی رہے, ان کے بیٹے ہیں, اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ رہے, لیکن اب یہ نون کے امیدوار ہیں. اور دوسری طرف چونکہ عمران خان نہیں لڑ رہے, انہوں نے اپنے ایک دیرینہ کارکن جمال احسن خان نیازی جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے نواب آف کالا باغ فیملی سے ملک امیر محمد خان جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. اور جو ہے یہاں پہ کوئی اتنے سخت مقابلے تو نہیں توقع. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب جو میاں والی ہے یہ اب پی ٹی آئی کا قلعہ بن چکا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کل کے مشکل حالات میں جب کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی ٹربل میں ہے, کیا اب بھی ووٹر انہی کا ساتھ دیتا ہے, یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ملک امیر محمد خان جو ہیں, جو کہ نواب آف کالا باغ ہیں بیسیکلی اب, تو وہ ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا سہیل صاحب. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے سرگودا ڈویژن میں جیو نیوز کے نمائندگان کی جانب، جن سے ہم وہاں کے انتخابی معاملات کے بارے میں جان سکیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو جیو الیکشن سیل. اور سرگودا ڈویژن کی صورتحال جاننے کے لیے اس وقت ہم چلتے ہیں اپنے نمائندگان کی جانب. سرگودا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اصغر، جو کہ NA 82 اور 85 کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے، جبکہ میاں والی سے ہمارے نمائندے ملک عصمت اللہ ہمیں NA 89 سے متعلق آگاہ کریں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں سرگودا. ملک اصغر، آپ بتائیے گا یہاں پر عوام کا کیا کہنا ہے اور مسائل کیا ہیں حلقے کے؟ جی 8 فروری الیکشن 2024 ضلع سرگودا میں قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر مارکا ہوگا، جس کے لیے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں. سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں سرگودا میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 85 کی. یہاں پر آپ کو میں بڑی خبر یہ بھی بتا دوں کہ آج شام کو ہی اس حلقے سے جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے سابق رکن قومی اسمبلی چودھری عامر سلطان چیمہ اور چیمہ خاندان سے تعلق رکھنے والے صوبائی 3 نشستوں پر الیکشن لڑنے والے ان کے صاحبزادے اور 2 کزن، ان تمام افراد نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. چودھری عامر سلطان چیمہ 7 مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیتنے والے چودھری انور علی چیمہ کے صاحبزادے ہیں اور اس حلقے سے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے. ان کا مقابلہ یہاں پر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی اور آزاد حیثیت میں ہی الیکشن لڑنے والے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر خداداد کلیار اور جماعت اسلامی تحریک لبیک کے امیدواروں کے ساتھ تھا. یہاں اس حلقے میں خاصا کانٹے دار الیکشن تھا، چونکہ ماضی میں یہاں سے چیمہ خاندان الیکشن جیتتا آیا ہے، تاہم 2018 کے الیکشن میں یہاں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی نے انتخابی مارکہ سر کر لیا تھا اور کامیابی حاصل کر لی تھی. اس حلقے میں خاصی گہما گہمی بھی تھی، لیکن اچانک جو ہے چیمہ خاندان نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. اور میری چودھری عامر سلطان چیمہ کے ذرائع سے رابطہ ہوا، ان کے ترجمان سے رابطہ ہوا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ موجودہ حالات جو ہے وہ ان کے بہتر مفاد میں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں الیکشن لڑنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا چیمہ خاندان نے اتفاق رائے سے اس انتخاب سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے. تاہم چیمہ خاندان نے سیاست میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شامل رہنے کا اعلان کیا ہے. حلقہ 85 کی ہی بات کروں تو یہ سرگودا کا کنٹونمنٹ بورڈ کا علاقہ ہے، تحصیل سلّاں والی کا علاقہ ہے. سرگودا کے جو مضافات پر مشتمل یہ علاقہ ہے جس کے بے شمار مسائل ہیں. ماضی میں اگرچہ ان کے دیہاتوں میں گیس بھی فراہم کی گئی، سوئی گیس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی فراہم کی گئی، ڈیولپمنٹ کے بھی کام ہوئے، لیکن آج بھی یہاں کے لوگ پینے کے صاف پانی کی نعمت سے محروم ہیں. یہاں پر صحت و صفائی کی سہولیات ناکافی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تعلیم اور روزگار کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. سرگودا کا ایک اور حلقہ ہے، حلقہ 82 جو ہے وہ سرگودا کی تحصیل بھلوال اور تحصیل بھیرا پر مشتمل ہے. اس حلقے کی بات کی جائے تو اس حلقہ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ندیم افضل چند کا مقابلہ ہوگا مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہے وہ ڈاکٹر مختار بھرت کے ساتھ. یہاں سے JUI کے امیدوار راؤ عبدالقیوم خان ہیں، یہاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، جہاں سے تحریک لبیک کے امیدوار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے آزاد حیثیت میں الیکشن بھی لڑا جا رہا ہے. خاصی گہما گہمی ہے. ایک روز قبل ہی یہاں بلاول بھٹو نے بھی بھلوال میں بڑا انتخابی جلسہ کیا ہے، جس کے بعد ندیم افضل چند کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حلقے میں بہتر پوزیشن میں ہے. بہت شکریہ آپ کا ملک اصغر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس وقت ہم رخ کرتے ہیں اب میاں والی کا. عصمت اللہ وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عصمت اللہ، آپ بتائیے گا کہ NA 89 میں کیا حالات دیکھ رہے ہیں، عوام کا کیا کہنا ہے، ہمیں آگاہ کیجیے گا. حلقہ NA 89 میاں والی 1 میں کل ووٹر کی تعداد 5,65,437 ہے، جن میں 2,96,692 مرد جبکہ 2,86,785 خواتین ووٹر شامل ہیں. اگر ہم اس حلقے کے میں ماضی بعید کی بات کریں تو اس حلقہ سے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے ہیں، جن میں مولانا عبدالستار خان نیازی، مقبول احمد خان نیازی شامل ہیں، جبکہ سابق گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان کا تعلق بھی اسی حلقہ سے رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں تو 2008، 2013
اور 2018 میں بانی چیئرمین PTI عمران خان اس حلقہ سے منتخب ہوتے چلے آئے ہیں، جبکہ 2018 سے 2022 تک وزارت عظمیٰ کا منصب بھی اسی حلقہ کا مقدر رہا ہے، لیکن بدقسمتی کہ اس حلقہ کی پسماندگی دور نہ ہو سکی۔ حلقہ میں جگہ جگہ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے بینر آویزاں ہیں۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا حتمی فیصلہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں ہوگا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آزاد امیدوار اور ان کے حوالے سے کیا پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کس امیدوار کی کیمپین میں وزن دکھائی دیتا ہے؟ جی بالکل، اس حلقہ سے انتخابات میں حصہ لینے والے اگر آزاد امیدواروں کی بات کی جائے تو آزاد حیثیت سے دو امیدوار، جن میں خرم حمید روکڑی اور جمال احسن خان، 2 ایسے امیدوار ہیں جن میں کانٹے دار کے مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خرم حمید روکڑی ماضی میں PTI کا حصہ رہے ہیں اور اہم رہنما تصور ہوتے تھے، تاہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد وہ PTI سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، جبکہ جمال احسن خان، جن کا تعلق اب بھی PTI سے ہے اور PTI کے ٹکٹ پر آزاد حیثیت سے قومی اسمبلی کے حلقہ کے امیدوار ہیں۔ دوسری طرف ان آزاد امیدواروں کے مقابلے میں مختلف سیاسی جماعتوں، جن میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور TLP شامل ہیں، کے امیدوار بھی موجود ہیں اور بڑا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سرگودا ڈویژن میں انتخابی سرگرمیاں کیا رخ اختیار کر رہی ہیں اور کون کون سے عوامل کسی امیدوار کی فتح یا شکست کا فیصلہ کریں گے۔ کیا عوام سیاسی پارٹیز کی آواز پر لبیک کہیں گے یا ان کا رجحان آزاد امیدواروں کی جانب ہوگا؟ اس کا فیصلہ اب سے 2 ہفتے بعد ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو لیے چلیں گے خیبر پختونخوا کے ایک اہم حلقے میں، وہاں کے مسائل کیا ہیں، وہاں کے عوام کا کیا کہنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو جیو الیکشن سیل۔ خوبصورت وادی سوات کا اہم شہری حلقہ ہے NA3۔ ماضی میں یہ حلقہ بہت سے اہم سیاسی مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں 2 سابق وزراء اعظم میاں شہباز شریف اور بانی PTI بھی قسمت آزمائی کر چکے ہیں، تاہم وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ اس کے علاوہ کئی سابق وفاقی وزیر بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں جا چکے ہیں۔ علاقے کے عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ چلتے ہیں سوات میں موجود ہمارے نمائندے محبوب علی کی جانب۔ میں اس وقت موجود ہوں حلقہ NA3 میں، جو کہ سوات کے شہری علاقوں پر مشتمل حلقہ ہے، جس میں سوات کا سب سے بڑا شہر منگورا، سیدو شریف، بری کوٹ اور کبل کے علاقے شامل ہے۔ اس حلقے میں مجموعی طور پر جو ووٹرز ہیں تو ان کی تعداد 4,61,000 سے زیادہ ہے، جس میں 2,51,000 مرد ووٹر جبکہ 2,11,000 خواتین ووٹر شامل ہے۔ ماضی میں یہ حلقہ کافی اہمیت کا حامل رہا ہے اور اس حلقے میں 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سلیم الرحمان نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس طریقے سے ماضی میں اس حلقے سے پاکستان کے نامی گرامی جو لیڈرز ہیں وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، بانی PTI اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ یہاں کے مسائل کیا ہے اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ آنے والے الیکشن سے کیا امیدیں ان کی وابستہ ہے، آئیے یہاں کے لوگوں سے مزید بات کرتے ہیں۔ اس علاقے کے بڑے بڑے مسائل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس علاقے کے جو بری کوٹ تحصیل ہے، جو شموزے کا ایریا ہے، یہاں کے علاقے کے بڑے مسائل کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ ادھر کے بڑے مسائل تو یہ جی کہ ادھر بڑے بڑے سیاستدانوں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد پھر ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ NA3 کو اسپیشلی ادھر گیس کا مسئلہ یعنی یہ شموزی ہو گیا، کوٹا ہو گیا، لنڈاکے ہو گیا، ادھر گیس کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، صاف پانی کا مسئلہ، ٹورزم کا مین ہب ہے یہ، ادھر اس چیز پر کوئی کام نہیں لگا، یعنی کہ مڑ کے پیچھے ہمیں کسی نے دیکھا نہیں کہ NA3 کے لیے اسپیشلی کرنا کیا چاہیے۔ تو ہم ہر قسم کی سہولت سے محروم ہیں۔ بری کوٹ میں اس ایریا میں اب تک قدرتی گیس کی سہولت میسر نہیں ہے؟ میسر ہے، کئی جگہ میسر ہے، لیکن بہت جو بڑے بڑے علاقے ادھر میسر نہیں ہے، شموزی میں نہیں ہے، لنڈاکے میں نہیں ہے، کوٹا میں نہیں ہے، جو بڑے علاقے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس علاقے کے بڑے بڑے مسائل کیا ہے؟ کیا یہاں پر روزگار کے مسائل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تعلیمی اور صحت کے مسائل کیا کیا ہے یہاں پہ؟ خاطر خواہ کوئی ترقیاتی کام اس حلقے میں نہیں ہوئے۔ ٹورزم کا ہب ہونے کے باوجود یہاں پہ مختلف سیاح آتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی سب ڈویژن بری کوٹ جو کہ آثار قدیمہ کا
का सबसे बड़ा हब है, मगर टूरिज़म के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ पे तो गुज़िश्ता हुकूमत ये दावे करती रही है कि वज़ीर आला का ताल्लुक़ भी स्वात से था, वफाकी वज़ीर भी स्वात से थे, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हुए। बदकिस्मती से ज़राअत और टूरिज़म स्वात का बुनियादी जो है मसले है, तो मोटरवे की वजह से तो ज़राअत तबाह हो चुकी है और टूरिज़म का हाल आपके सामने है कि टूरिज़म का मेन हब यहाँ इस वक्त कंडरात का शक्ल पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम बरीकोट में मौजूद है। बरीकोट एक जंक्शन पॉइंट है, एक रास्ता सीधे मिंगोरा शहर की तरफ जाता है, जबकि बिल्कुल मेरे सामने वाला रास्ता जो है ये ज़िला बुनेर की तरफ जाता है। अहम टाउन है ये और यहाँ के मसाइल क्या है, यहाँ के मकामी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जानना चाहूँगा आपसे कि बरीकोट की अगर हम मसाइल की बात करें तो यहाँ के बड़े बड़े मसाइल क्या है? सर बहुत शुक्रिया। मसाइल तो ऐसे हर जगह होते हैं, लेकिन तहसीली बरीकोट जो मसाइल है, चूँकि बरीकोट जो है वो ज़िला स्वात का हब है और स्वात का गेटवे भी है। यहाँ पे पिछले गवर्नमेंट में तो तरक्याती काम हुए हैं, लोग काफ़ी आस लगाए बैठे हैं कि आगे हुकूमत जिसकी आने वाली वो क्या करेंगे। जिस तरह दीगर जो ये पार्टी वाले हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारी अमन खुशहाली और इस तरह के उन्होंने अपने मिशन या अपना मोटो बनाया हुआ है। तो यहाँ के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो ये है कि जो यहाँ पे असर क़दीमा के असरात हैं उसके बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। सड़कों के काफ़ी जो मज़ाफ़ाती इलाके में बिजली, सुई गैस और डिस्पेंसरी, सिविल अस्पताल, इसके इश्यूज़ बड़े सामने आ रहे हैं। पहला तो बिजली के और बिल ज़्यादा थे और बिजली कम आते और फिर महंगाई है, हर चीज़ बड़े आसमान पर पहुँच गए, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। जो गुज़िश्ता हुकूमत यहाँ पर गुजरी है, क्या उन्होंने आपके मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है? नहीं, कुछ भी नहीं, मसाइल और बढ़ती रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि बरीकोट इस इलाके के जो कि NA3 का हल्का है, यहाँ के बड़े बड़े मसाइल क्या है और आपको क्या तवक्कुआत है कि आइंदा अगर इलेक्शन होंगे तो क्या आपके मसाइल हल हो जाएंगे? सुई गैस का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। सुई गैस बाज़ ऐसे घर है कि वहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर हुकूमत बनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और हमारा MNA आया तो इंशाल्लाह ताला ये जितने भी मसाइल हैं इन्हीं का आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर जी हैं? बिल्कुल, हम उनके ही सपोर्टर हैं। उन्होंने बहुत ही काम किए हैं। इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ के रोड्स बनवाए हैं। इलेक्शन अगर होंगे तो क्या आपके मसाइल हल हो जाएंगे? मैं तो तकरीबन 13 साल से इस बाज़ार का सदारत कर रहा हूँ, लेकिन बाज़ार जो है 13 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये कंडरात का नमूना पेश कर रहा है। इसमें निकासियाब का मसला जो है ये तो वालिस्वात के ज़माने के नालिया है। और गुज़िश्ता दौर हुकूमत जो यहाँ पर हुकूमत गुजरी है, क्या उन्होंने इस बाज़ार की तरक्की के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, निकासियाब के लिए कोई इक़दाम नहीं किए हैं? नहीं किया। इससे जो तकरीबन वो जो गुजरे हुए हुक्मरानों के वक़्त में तकरीबन 20 करोड़ रुपए जो बाज़ारों के लिए, हमारे बाज़ार के लिए मंजूर हुए थे ब्यूटिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी तक हमने कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं देखा है। बड़ा बड़ा मसले का तो हमें पता ही नहीं है जी क्या चल रही, लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम के लिए बस रिज़्क़ का मसला है, महंगाई का मसला है, ये मसाइल है सर। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इलेक्शन से हल नहीं हो रहे, क्योंकि कई 70 सालों से ये लोग आ रहे हैं और इलेक्शन और सब कुछ, लेकिन उन लोगों ने हमें फुटबॉल की तरह समझा हुआ है। सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारे इलाके में अमन का मसला है, अमन का मसला। इसके अलावा तालीम के हवाले से बिल्कुल मतलब ये 10 साल जो गुजरे हैं ना, इसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ। एजुकेशन के हवाले से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई डिग्री कॉलेज बरीकोट में नहीं बना, ऐसे जो जितने भी इलाका है कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल ऐसे ही गुजरे हैं जैसे नींद में गुजरे, और जिस तरह 10 साल गुजरे हैं हर एक ने अपना जब भरा है। खुदा की कसम, ये लोग रक्शों पे चला करते थे, बाज़ार में छोटी छोटी दुकानें इनकी थी, आज वो लैंड क्रूज़रों में और महल्लात में रहते हैं। आप मुझे बताएं कि यार ये 2 या 3 बड़े मसाइल हैं और उनको किस तरह हल किया जाएगा? इंशाल्लाह इसमें ये बात है कि ये लोग इकट्ठा हो जाए, सब लोग, ये बात नहीं कि वो कोई बरीकोट इकट्ठा हो जाए, मिंगवारा इकट्ठा हो जाए, बटखेला इकट्ठा हो जाए, तांड़ा इकट्ठा हो जाए, मैं होता हूँ पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, तो ये मसले हल हो जाएंगे इकट्ठे से। खुद हुकूमत कुछ करेंगे, कुछ हम लोग करेंगे, अवाम, इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। हम इस वक्त पहुंच गए हैं तहसील बरीकोट के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, और मेरे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये वही बिल्डिंग है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी। 2 साल कबल इस बिल्डिंग पे काम का आगाज़ किया गया था, लेकिन अब इस पर बाकायदा पूरी की तरह जो काम है वो रोक दिया गया है, जिसके वजह से न सिर्फ अस्पताल में आने वाले मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि अब उनके लिए मसला ये है कि मरीज़ आते हैं, लोग डिमांड करते हैं कि उनका इलाज किया जाए, उनको सेहत की सहूलियात फराहम की जाए, लेकिन उनके पास जगह नहीं है तो वो क्या करें।
जिसकी वजह से तहसील बरीकोट की जो लाखों की तादाद में जो आबादी है उन लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोगों का यही मुतालिबा है कि इसको फौरी तौर पर तामीर किया जाए। अब तक इस पर काम क्यों रुका हुआ है और क्या क्या मुश्किलात है, हमारे साथ इस वक्त इस अस्पताल के एमएस डॉक्टर फ़खर आलम साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फ़खर आलम साहब, क्या वजह है कि काम अधूरा पड़ा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटी पड़ी है, कोई काम नज़र नहीं आ रहा, वजूहात क्या है? तकरीबन 2 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ और ये है फंडिंग, लेक ऑफ फंडिंग है और इसकी जो इश्यूज़ हमें बताए जा रहे हैं कि हमें ये फंडिंग इस पे इशू है, तो इसलिए जब तक ये फंडिंग इसकी रिलीज़ नहीं होती तो काम इस पे रुका हुआ है तब तक। साहब, अगर ये सूरत हाल है कि काम रुका हुआ है, अस्पताल में हर तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी काम नहीं हो रहा, तो आपने अपनी कंसर्न सूबाई आपका डीजी जो है, सेक्रेटरी जो है या सूबाई हुकूमत जो इस वक्त है, उनको अपनी तशवीश से आगाह किया आपने? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में तो हमने कई दफ़ा इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी की है, लेटर्स भी फॉरवर्ड किए है CNWO में, 2-3 दफ़ा मैंने इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी की है। थोड़ी सी आपकी मनाजिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डेब्रिज है यहाँ पे, साथ में इंटी पड़ी है। ये जो इमारत है एक स्टैंड ऑफ द आर्ट इमारत यहाँ पर बनना थी, लेकिन अब इस पर काम रोक दिया गया है। इस अस्पताल में जहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 1000 से ज़्यादा OPDs के केसेस आते हैं, लेबर्स है, यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, लेकिन तमाम के डिपार्टमेंट जो है उन पर काम अधूरा जो है वो पढ़कर जो इसका ठेकेदार है वो चला गया है और उनका यही कहना है कि उनके पास फंड्स नहीं है, जब तक फंड्स नहीं होंगे तो इस पर काम नहीं होगा। मैं इस वक्त स्वात के सदर मकाम सिद्दू शरीफ में मौजूद हूँ और ये जिस जगह पर हम मौजूद है ये ग्रासी ग्राउंड है। गुज़िश्ता दौरी हुकूमत में यहाँ पर ये कहा गया कि ग्रासी ग्राउंड को एक जदीद स्टेडियम बनाया गया, यहाँ पर उकाट पिछाड़ की गई। इस वक्त आपको जो मलबा नज़र आ रहा है तो ये वही मलबा है कि उकाट पिछाड़ के बाद यहाँ पर कहा गया कि इसको जदीद स्टेडियम बनाया जाएगा, लेकिन सिर्फ 6 माह के बाद यहाँ पर काम रोक दिया गया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग इन डेब्रीज में इस मलबे पर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों का एक ही मुतालिबा है कि अगर इसको बनाना नहीं था तो इसमें उकाट पिछाड़ क्यों की गई। आइए यहाँ पर खेलने वाले बच्चों से बात करते हैं कि मज़ीद उनके तासुरात क्या है। पहले पिच था, बहुत अच्छी था ग्राउंड, अभी उसने उजाड़ पिछाड़ किया था तो हुकूमत ने कहा कि हम इस पर स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टेडियम का काम भी नहीं हुआ। बस यहाँ आके बुलडोज़र वगैरह यहाँ पे चला के सारी पिच जो है ना वो उजाड़ पिछाड़ किया। बेटा ये बताइएगा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है इस वक्त खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जो है इसको दोबारा तामीर नहीं किया जा रहा, तो यकीनन आपको मुश्किलात तो होंगी। MPA वगैरह से पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। फंड्स नहीं है तो यकीनन अगर ये सूरत हाल इस ग्राउंड की है तो जो मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर बच्चे गिरते होंगे तो ज़ख्मी भी होते होंगे, साथ में उनको चोट भी आती होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पत्थर पड़े रहते हैं ना कि बच्चा अगर गिर जाता है तो उसको ज़ख्मी हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अपने मदद आपके तहत अपने लिए एक पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी कदर ये काबिल हो, क्योंकि बच्चों का जज्बा, खेलने का जज्बा वो तो आज भी ज़िंदा है और ये बच्चे खेलना चाहते हैं, इसलिए ख़ुद अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड का कुछ हिस्सा कम से कम इस काबिल बनाएं ताकि वो यहाँ पर खेल सके और अपने जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रख सके। एक कौल है कि जब ग्राउंड आबाद होते तो अस्पताल वीरान पड़ते हैं, तो इन लोगों ने अस्पताल तो आबाद किया लेकिन ग्राउंड को वीरान कर दिया। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अस्पताल हमारे आबाद है लेकिन हमारे ग्राउंड जो है वो तबाह है। किससे मिलने जाए, किससे पूछे, शिकायत किससे करे, कौन सा दरवाज़ा खटखटाए कि ये हमारी जो नई जनरेशन है ये कहाँ जाएगी। मैं इस वक्त स्वात के सबसे बड़े अस्पताल सिद्दू शरीफ टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूँ और ये जो टीचिंग अस्पताल है इस पर पूरे मलाकन डिवीज़न की आवाम का इन्हिसार है। मलाकन डिवीज़न की आबादी इस वक्त 80 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं लेकिन बाद में यहाँ पर काम को रोक दिया गया है। वजूहात क्या है और इससे मकामी लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना है, कुछ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बड़े जानना चाहेंगे आपसे कि ये काम रोक दिया गया है तो मकामी लोगों को मुश्किलात तो होंगी? मुश्किलात तो बहुत होंगी क्योंकि यहाँ की आबादी तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल जो है यहाँ पर मरीज़ बहुत आते हैं, स्वात की तो आवाम भी बहुत है और ये काम जो है यहाँ पर जो ये यूनिट है ये कार्डियोलॉजी का ये पीछे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो काम है जो वो बंद किया हुआ है इन लोगों ने, ये मुश्किलात तो बहुत हैं। सिद्दू शरीफ के अगर हम इस हल्के की बात करें, हल्का N3, तो इस इलाके के बड़े बड़े मसाइल जो है वो क्या है और मसला नंबर 1 जो है वो क्या है? मसला नंबर 1 तो सबसे पहला जो है वो हमारे कब्रिस्तान का है कि हमारे कब्रिस्तान NP वालों ने ख़रीदा था,
اور پھر اس پہ PTI کا 10 سال گزر گئے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ خریدا ہوا ہے اور قبضہ مافیا لوگ آ رہا ہے، اور سب سے پہلا ایشو جو ہے نا وہ قبرستان کا ہے۔ ہم سوات کے سب سے بڑے شہر منگورا میں موجود ہے۔ منگورا شہر کی آبادی 8 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ خیبر پختونخوا میں پشاور کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کے مسائل کیا ہے اور ان مسائل کو اب تک توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ ہمارے ساتھ اس علاقے کے مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ منگورا شہر جو کہ حلقہ N3 کا سب سے بڑا علاقہ بھی ہے، کیا کیا مسائل ہے اس حلقے کے اور اب تک ان مسائل کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ جی بالکل، الیکشن سر پر ہے اور یہ حلقہ جو ہے بہت وسیع علاقہ ہے، حلقہ ہے N3۔ یہاں پر سب سے مسئلہ زیادہ جو ہے وہ ادھر پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ ادھر ٹریفک کا بہت مسئلہ ہے۔ اس سے پچھلے جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران تھے انہوں نے ادھر اس موضوع پر کوئی توجہ نہیں دی، اور ٹریفک کا مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر صورت اختیار کر لیا ہے۔ ابھی ہمارے منگورا سٹی کے آس پاس 2-3 پل برج جو ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ 3 سالوں سے ایسے کے ایسے پڑے ہیں۔ جیسے ادھر ہمارے تبلیغی مرکز کے ساتھ جو پل ہے، میرے خیال میں وہ 4 سال 5 سال وہ دریا جب آیا تھا، جب وہ سیلابیں آئی تھی اس وقت کا گرا ہوا ہے۔ ہم پانی میں یعنی ایسے روڈ میں جاتے ہیں، ہمارے یہ ٹریفک والے افسران کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات سے ہم اس روڈ کو پار کرتے ہیں۔ حلقہ N3 کے مسائل کیا ہے اور سوات ایک سیاحتی علاقہ ہے، تو کیا یہاں کی سیاحت کی بحالی پر کوئی توجہ دی گئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دی گئی ہے، کیونکہ 2022 میں جو سیلاب آیا ہوا تھا اس میں کلام کا روڈ جو ہے نا دریا برد ہوا تھا، تو ابھی تک جو ہے نا اس پہ جو ہے نا کوئی نہ ٹینڈر منظور کیا گیا ہے، نہ جو ہے نا اس روڈ پہ کام کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا سیاحت جو ہے نا وہ بغیر روڈ کے جو ہے نا کوئی بندہ آ سکتا ہے سیاحت یہ کوئی اپنی وادی کو دیکھنے کے لیے؟ یہ بتائیے گا کہ منگورا شہر کے 2-3 بڑے مسائل کیا ہے اور یہ مسائل اب تک حل کیوں نہیں کیے گئے ہیں؟ منگورا شہر کے بڑے مسائل میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ پانی اکثر نہیں آتا، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کا سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آل سوات ہوٹل ایسوسیشن کے صدر الحاج زید خان صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوات میں سیاحت کے کیا مسائل ہے اور ان مسائل کو اب تک ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب تک سوات میں سیاحت کے حوالے سے کیا کیا اہم مسائل ہے اور ان مسائل کے لیے کیا حکومت نے کوئی اقدامات لی ہوئی ہے؟ حکومت نے اب تک جتنی بھی پالیسی بنائی ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بنائی ہے، کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا، نہیں اس پر کوئی کانفرنس کی ہے، نہیں کوئی سیمینار منعقد کی ہے کہ سیاحت کے مسائل کیا ہے۔ اگر سیاحت کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے تو GDP کا بہت سارا حصہ سیاحت سے ہی پورا ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ہماری جو مقامی مسائل ہے جس میں روڈ ہے، اب تک گزشتہ سال سیلاب میں بہہ گیا سڑک 6 کلومیٹر جو خراب ہے کلام کا، اس کو اب تک مرمت نہیں کی گئی اور نہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس طرح روڈ تو پہلے بنایا گیا لیکن پل نہیں بنائی گئی، 12 پل جو یہاں پہ ہیں وہ خراب ہیں۔ کلام میں PTCL نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ باہر سے آتے اور اپنے گھر سے رابطہ کرتا ہے تو اگر انٹرنیٹ کی سہولت اس کو حاصل نہ ہو یا اپنے کاروبار کو یہاں سے مانیٹر کرتے ہیں تو کس طرح وہ اپنے گھر سے اور اپنے کاروبار سے رابطہ کریں گے؟ جی بالکل، میں اس وقت N3 کے ایک اور علاقے کبل ٹاؤن میں موجود ہوں اور یہاں پر مقامی لوگوں سے ہم بات کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ ادھر ایک ڈگری کالج ہے اور اس پہ سارا تحصیل پڑا ہوا ہے، اس کے بجائے اگر 1-2 ڈگری کالج اور بنائے تو اس کا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ حکومت میں جہاں منصوبی شروع ہوئی تھی ادھر چلڈرن اسپتال کاپ کورس میں اور انجینئرنگ یونیورسٹی تھی، وہ ویسے کے ویسے پڑے ہے، اس پر کام بند ہوا ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ کام شروع ہو جائے۔ نئی کینڈیڈیٹ آتے تو ہم اس سے توقع کرتے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرے گی، ہر قسم جو A to Z جتنا بھی سہولتیں آتے تو ہم اس سے توقع رکھتے، لیکن وہ توقع ہمارا پورا نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تحصیل بار ایسوسی ایشن کبل کے صدر سردار احمد خان یوسف سے موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بڑے مسائل جو ہے وہ کیا ہے اور ابھی تک ان مسائل پر ان کی حل پر توجہ کیوں نہیں دی گئی ہے۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس علاقے کے بڑے مسائل جو ہے وہ کون سے ہیں اور اب تک کتنے مسائل حل طلب ہے؟ 30 سال پہلے یہاں پہ ایک چائنا کلے ایک کارخانہ تھا،
उसको भी डिमॉलिश किया इलीगली। आज तक न हुकूमत ने पूछा, न MPA ने पूछा, न MNA ने पूछा, न जज साहब ने पूछा, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि ये कारखाना क्यों ख़त्म हो गया। दूसरी बात, मार्बल की जितनी भी ज़खायर है, ज़मरूद की जितनी भी ज़खायर है, इवन पेशिंग की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो तहसीली कबल में है जंगलात की, लेकिन यहाँ पे इन तमाम चीज़ों का कोई एक भी कारखाना नहीं है। तो बुनियादी मसला यहाँ पे जो है स्किल तालीम का है, बेरोज़गारी का है, और आवाम को जो यहाँ पे अस्पताल है, बहुत सी मरतबा आपको भी हमने सबको कहा अस्पताल है, लेकिन अस्पताल में ECG तक नहीं है, ऑपरेशन थिएटर तक नहीं है। नाज़रीन, हल्का N3 के मसाइल के बारे में आपने देखा और सुना। यहाँ की बासियों का कहना है कि इस हल्के के बड़े मसाइल में सेहत, तालीम, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सयाहत की बहाली है। शहरों का कहना है कि गुज़िश्ता 10-15 सालों में उनकी मुश्किलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। ताहम ये लोग पुरुमीद भी है कि जब नई हुकूमत आएगी तो उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी। महबूब अली हमें स्वात के हल्का N3 के बारे में आगाह कर रहे थे। कल हम किसी और इलाके के सियासी मामलात की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल जियो इलेक्शन सेल से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।